السلام علیکم، میں ہوں سیف الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تو بھائی میں آج ترکی کے مشہور ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے حوالے سے بات کرنے جا رہا ہوں، جو کہ اب پی ٹی وی پہ بھی اردو ڈبنگ میں دکھایا جا رہا ہے۔ ارطغرل غازی کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ترکش بیسڈ ڈرامہ ہے اور اسے ترکی ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن نے پروڈیوس کیا ہے اس ڈرامے کو۔ اس ڈرامے کی خاص بات یہ ہے کہ اس ڈرامے کو ترکی کے صدر طیب اردگان نے اس ڈرامے کے اسٹوڈیو پہ جا کے ان کو اپریشیٹ کیا، ان کو موٹیویٹ کیا۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس ڈرامے کو جہاں پذیرائی مل رہی ہے وہاں اس ڈرامے پہ کرٹکس بھی ہیں، اور وہ مغربی ممالک اور عرب ممالک میں بھی انفارچونیٹلی اس کو بین کر دیا گیا اس ڈرامے کو۔ تو اب میں آپ کو ارطغرل غازی کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ یہ سے کافی لوگوں کا گمان ہے یہ سلطنت عثمانیہ کے حوالے سے سب چیزیں ہیں، اس میں ایسا نہیں ہے۔ ہاں یہ ریلیٹ ضرور کر رہا ہے کیونکہ سلطنت عثمانیہ سے پہلے جو کچھ بھی ہوا ہے یہ اس کی بیس پہ ڈرامہ بنا ہے، اور یہ بھی اس میں ضروری ہے کہ اس میں جس طرح سے قرآن پاک کی تلاوت کی گئی ہے، نمازیں پڑھی گئی ہیں، اس میں جس طرح سے ساری چیزیں بتائی گئی ہیں وہ بھی بہت اہم ہے۔ اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ پالیٹکس، منافقت، کس طرح سے لوگ ایک دوسرے سے ملے ہوئے، مسلمانوں میں بھی لوگ وہاں پر صلیبیوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے، عیسائیوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے، پوری پالیٹکس اس میں بتائی گئی ہے کہ کس طرح سے پالیٹکس ہوئی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ قبیلہ کون سا تھا، اس کے سردار کون تھے، ان کے بیٹے کون کون تھے۔ تو بھائی یہ قبیلہ جو تھا یہ اوغز ترک کا سب سے بڑا قبیلہ کائی قبیلہ تھا۔ اس کے سردار سلیمان شاہ تھے، اور سلیمان شاہ کے 3 بیٹے کندوگدو، ارطغرل اور دندر، یہ 3 بیٹے سلیمان شاہ کے تھے۔ اور یہ قبیلہ منگولوں سے بھاگ کے سلجوق کی ریاست میں پہاڑوں کے بیچ میں پناہ گزیر تھا، اور یہ سلطان علاء الدین کی ریاست میں آ گئے تھے۔ اب میں آپ کو اس کے ایک ایک کر کے 5 ایپیسوڈ تک کی اس ویڈیو میں سمری دیتا ہوں، شارٹ کر کے بتایا اس کو، تو آپ سنیں اس کو۔ ارطغرل کے پہلے ایپیسوڈ میں بتایا گیا ہے کہ ارطغرل جو ہے وہ شکار پہ جنگل کی طرف نکلتا ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ تو دوسری طرف ایمنوس ڈیگلرز کا بادشاہ استاد اعظم اور اس کا کمانڈر ٹائٹس اس کو بتا رہا ہوتا ہے میرا بھائی بسول اپنے ساتھیوں کے ساتھ نعمان اور اس کے اہل خانہ کو کارا تویگر کو کے حوالے کرنے جا رہا ہے۔ اتنے میں بسول اور اس کے ساتھیوں کی قید سے نعمان اور اس کے اہل خانہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں جو ناکام ہو جاتی ہے۔ اتنے میں ارطغرل جو جنگل میں شکار کی غرض سے آیا کہ میرا بھائی بسول اپنے ساتھیوں کے ساتھ نعمان اور اس کے اہل خانہ کو کارا تویگر کو کے حوالے کرنے جا رہا ہے۔ اتنے میں بسول اور اس کے ساتھیوں کی قید سے نعمان اور اس کے اہل خانہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں جو ناکام ہو جاتی ہے۔ اتنے میں ارطغرل جو جنگل میں شکار کی غرض سے آیا ہوا ہوتا ہے اس کی نظر پڑتی ہے کہ کچھ صلیبی جو کہ عیسائی مذہب کو ماننے والے لوگ ہیں، یعنی بسول اور اس کے ساتھی کچھ قیدیوں پر ظلم کر رہے ہیں اور انہیں اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ارطغرل اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان پہ حملہ آور ہوتا ہے، بسول اور اس کے ساتھیوں کو مارتا ہے اور ان قیدیوں کو آزاد کراتا ہے، اور ان قیدیوں کو اپنے ساتھ اپنے قبیلے لے جانے کی پیشکش کرتا ہے جو وہ قبول کر لیتے ہیں۔ قبیلے لے جانے کے بعد وہ نعمان کی بیٹی حلیمہ سے دریافت کرتا ہے کہ یہ کون لوگ تھے اور آپ کو کیوں لے جانا چاہتے تھے، جس پہ وہ بتاتی ہے کہ ہمارے بابا جو ہے وہ بہت بڑے تاجر ہیں کپڑے کے، یہ لوگ ہمیں قید کر کے ہماری قیمت وصول کرنا چاہتے تھے۔ اتنے میں اس کی خبر کارا تویگر تک پہنچتی ہے جو سنجوق کی ریاست کے بادشاہ سلطان علاء الدین کا خاصم خاص یعنی اس کا کمانڈر ہوتا ہے۔ تو دوسرے ایپیسوڈ میں کائی کے سردار سلیمان شاہ کی سربراہی میں جرگہ ہوتا ہے، اور اس جرگے میں قحط سالی کے حوالے سے مختلف امور زیر غور آتے ہیں۔ اس میں ہجرت کے حوالے سے بھی کچھ مشورے آتے ہیں کہ ہجرت کر لی جائے فوراً کیونکہ یہاں پر گزارا مشکل ہو گیا ہے۔ اتنے میں سلیمان شاہ کا بڑا بیٹا گندوگدو مشورہ دیتا ہے ان کو کہ کیوں نہ حلب جایا جائے۔ حلب کے بادشاہ امیر العزیز صلیبیوں کے خلاف فوج تیار کر رہا ہے، ایک محاذ تیار کر رہا ہے ان پہ حملہ کرنے کے لیے، تو کیوں نہ وہاں پر ہمیں ایک سفیر بھیجیں اور اس کو یہ پیشکش کریں کہ اگر وہ ہمیں ایک جگہ دے گا، ہمیں زمین دے گا اپنی رہنے کے لیے، تو ہم اس کو اپنے جنگی ہتھیار اور جنگجو فراہم کریں گے۔ بندوقدو کا یہ مشورہ جرگے کے تمام لوگ
مان لیتے ہیں کہ ایک مناسب مشورہ ہے۔ تو دوسری طرف کارا توئیگر حملے کی جگہ پہنچتا ہے جہاں صلیبیوں پہ حملہ ہوتا ہے۔ وہاں وہ دیکھتا ہے کہ کمانڈر ٹائٹس کا بھائی بسول کی بھی لاش وہاں ملتی ہے، جسے وہ کمانڈر ٹائٹس کے پاس لے جانے کا حکم دیتا ہے، اور وہاں وہ دیکھتا ہے کہ اسے ایک ہتھیار ملتا ہے جس پہ کائی قبیلے کا نشان ہوتا ہے، اور وہ اسے لے کے سلیمان شاہ کے پاس پہنچ جاتا ہے کہ آپ کے قبیلے کے کچھ لوگوں نے کچھ سفارتکاروں پہ حملہ کیا ہے، اور تو اور وہ قیدی بھی چھڑا کے لے گئے ہیں، وہ قیدی ہمیں چاہیے۔ اس کے جواب میں سلیمان شاہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ ہماری قبیلے کی روایت کے خلاف ہے، ہم اپنے مہمانوں کو کسی ظالم کے حوالے نہیں کریں گے، جس پہ وہ کارا توئیگر غصے میں آ جاتا ہے اور 2 دن کا ٹائم دے کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو دوسری طرف کمانڈر ٹائٹس مسلمان ریاست کے اہم لوگوں کو قتل کر رہا ہوتا ہے تاکہ مسلمان ریاستیں آپس میں دست و گریباں ہو جائیں۔ اتنے میں کارا توئیگر کے لوگ اس کے بھائی بسول کی لاش لے کر آتے ہیں، جسے دیکھ کے وہ غصے میں آ جاتا ہے اور غمگین ہو جاتا ہے، اور کہتا ہے کہ میرے بھائی کو کس نے قتل کیا، جس پہ اس کو بتایا جاتا ہے کہ کائی قبیلے کے لوگوں نے اس کو قتل کیا، لیکن یہ نہیں پتا کہ کس نے مارا اس کو، جس پہ وہ قسم کھاتا ہے کہ وہ اس کا بدلہ ضرور لے گا۔ تیسرے ایپیسوڈ میں سلیمان شاہ اپنے دونوں بیٹے گندوگدو اور ارطغرل کو اپنے پاس بلاتا ہے اور ارطغرل کو حکم دیتا ہے کہ وہ سفیر بن کے حلب جائے۔ اس پہ گندوگدو جو ہے وہ ناراض ہو جاتا ہے، ناراضگی کا اظہار کرتا ہے اور غصے میں وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اتنے میں کمانڈر ٹائٹس اپنے بھائی کے قاتل کو جاننے کے لیے کارا توئیگر کے پاس جانے کے لیے نکل جاتا ہے۔ تو دوسری طرف کردوغلو سلیمان شاہ کا پیغام لے کے کارا توئیگر کے پاس پہنچتا ہے۔ وہاں وہ اس کے ساتھ اسے پیغام پہنچانے کے بجائے اپنی بات اس کے سامنے رکھتا ہے اور اس سے شرط منگواتا ہے کہ اگر وہ ان قیدیوں کے بارے میں اس کو بتا دے گا نعمان اور اس کے اہل خانہ کے حوالے سے، تو وہ اس کو یہ بتا دے گا کہ صلیبیوں پہ حملے کے پیچھے کون تھا۔ لیکن کارا توئیگر اس کو بتانے سے انکار کر دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود کردوغلو کارا توئیگر کو بتا دیتا ہے کہ صلیبیوں پہ حملہ سلیمان شاہ کے بیٹے ارطغرل نے کیا۔ ارطغرل اپنے ساتھیوں کے ساتھ حلب کے سفر پہ روانہ ہو جاتا ہے۔ تو دوسری طرف ٹائٹس کارا توئیگر کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اسے دریافت کرتا ہے کہ اس کے بھائی پہ قاتلانہ حملہ کس نے کیا، اس کو قتل کس نے کیا۔ کارا توئیگر اس کو بتاتا ہے کہ کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کے بیٹے ارطغرل نے اس کے بھائی کو قتل کیا ہے۔ یہ سن کر کمانڈر ٹائٹس وہاں سے غصے میں جا رہا ہوتا ہے کہ کارا توئیگر اس کو روکتا ہے اور اس کے بولتا ہے کہ یہ میرا علاقہ ہے، یہاں کوئی قتل و غارت گری نہیں ہونی چاہیے، اگر ایسا ہوا تو سب کو پتہ لگ جائے گا کہ میں صلیبیوں کے ساتھ ملا ہوا ہوں اور سارا کھیل ختم ہو جائے گا۔ اس پہ وہ رک جاتا ہے۔ اسی دوران نعمان اور اس کے اہل خانہ کائی قبیلے سے جانے کا سوچ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جانے سے اس قبیلے کی مصیبتیں کم ہو جائیں گی۔ دوسری طرف جنگل میں قیام کے دوران ارطغرل کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوتی ہے جن کا نام انتلوسیہ ابن العربی ہے۔ چوتھے ایپیسوڈ میں ارطغرل اور اس کے ساتھیوں پر حملہ ہوتا ہے جو کہ کارا توئیگر نے کروایا ہوتا ہے۔ اس حملے میں ارطغرل کا ایک ساتھی بھی زخمی ہوتا ہے، اور دوسری طرف نعمان اور اس کے اہل خانہ کو سلیمان شاہ کا قریبی آدمی جو وزیر ہوتا ہے اس کا کردوغلو، وہ نعمان اور اس کی اہل خانہ کو اغوا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو ناکام ہو جاتی ہے۔ اب کیونکہ ارطغرل کے بچنے کی خبر ٹائٹس کو اور کارا توئیگر کو مل جاتی ہے، جس پہ ٹائٹس جو ہے پھر آگ بگولا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم سے کچھ نہیں ہوگا، اب میں اس کو اپنے طریقے سے دیکھوں گا۔ اور کارا توئیگر کو بولتا ہے کہ تمہاری طرح میرے اور بھی وفادار موجود ہیں جو حلب میں بھی ہیں، جو میری مدد کریں گے ارطغرل کو مارنے کے لیے۔ ارطغرل کے زخمی ساتھی کی مدد انتلوسیہ ابن العرب کرتے ہیں اور اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ دوسری طرف استاد اعظم اپنے لوگوں کو، اپنے صلیبیوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کی قتل غارت گری میں کی وجہ سے مسلمانوں میں بہت غم و غصہ پایا جاتا ہے اور وہ ہم پہ کسی بھی وقت حملہ کر سکتے ہیں، ہمیں اس کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ جس پہ ایک صلیبی ان سے پوچھتا ہے کہ ہمارے پاس جنگجو ناکافی ہیں اس کے لیے، جس پہ وہ جواب دیتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے، ہم اس کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ استاد اعظم اپنی شیطانوں کی کچھ فوج بلاتا ہے جس کا ہدف کئی قبیلے اور اس کے لوگ ہوتے ہیں، اور ان کا مقصد مسلم دنیا میں شیطانی شر پھیلانا ہوتا ہے۔
تو دوسری طرف ارطغرل اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور انتلوسیہ کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، قیام کر رہا ہوتا ہے، آرام کر رہا ہوتا ہے، تو اچانک ہی ٹائٹس اپنے ساتھی کے ساتھ وہاں آ پہنچتا ہے اور وہاں پر ان کے ساتھ بیٹھ کے ٹائم گزارنے اور کھانے کی درخواست کرتا ہے، جس پہ وہ اس کو اپنے ساتھ بٹھا لیتے ہیں، اور وہ بڑی چالاکی سے ان سب کے نام دریافت کرتا ہے کہ کون کون لوگ بیٹھے ہیں، جس میں وہ ارطغرل کو پہچان لیتا ہے۔ ارطغرل اپنا نام اس کو بتاتا ہے، وہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ ارطغرل ہے، اور پھر وہ وہاں سے کچھ دیر بعد چلا جاتا ہے۔ 5ویں ایپیسوڈ میں سلیمان شاہ اپنے بیٹے گندوگدو کو تجارت کا سامان لے کے قافلے کے ساتھ جانے کا حکم دیتا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل حلب پہنچ جاتا ہے اور وہاں اس کی ملاقات امیر العزیز کے کمانڈر سے ہوتی ہے۔ وہ اپنی پیشکش اس کو کرتا ہے، لیکن وہ اس کی پیشکش کو ٹھکرا دیتا ہے اور اس کو وہاں جانے کو کہتا ہے۔ ارطغرل وہاں سے نہیں جا رہا ہوتا، وہ بات کرنے پر اصرار کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کو لے جائیں۔ اتنے میں جب سپاہی اس کے ساتھ زور زبردستی کرتے ہیں تو ارطغرل ان کو دھول چڑھا دیتا ہے۔ اتنے میں امیر العزیز وہاں آ جاتے ہیں اور ارطغرل کو عشائیے پہ آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ عشائیے پہ آنے کے لیے ارطغرل جو ہے وہ آرام گاہ اپنی جاتا ہے، وہاں وہ تیاری کرتا ہے۔ اس کے ساتھیوں کا سامان چوری ہو جاتا ہے، سامان سے مراد جنگی سامان چوری ہو جاتا ہے، لیکن وہ اس کو عشائیے میں جانا ہوتا ہے۔ وہ محل پہنچتا ہے، وہاں پر عشائیہ ہو رہا ہوتا ہے، بیٹھتے ہیں وہ لوگ وہاں پر ان کے ساتھ۔ تو امیر العزیز ان سے دریافت کرتا ہے کہ آپ کیسے ہمارے قلعے کی ہماری حفاظت کریں گے، کیسے آپ کے جنگجو ہیں جو اپنے سامان کی حفاظت نہیں کر سکے، اور وہ جو چوری ہوا ہوا سامان تھا وہ لا کے ان کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ دوسری طرف کردوغلو کارا تویگر کے ساتھ مل کے یہ معاہدہ کرتا ہے کہ وہ نعمان اور اس کے اہل خانہ کے ساتھ اس کو سلیمان شاہ کو بھی دے گا، اس کے بتائے ہوئے منصوبے پر عمل کرے گا۔ اور وہ منصوبہ کیا تھا؟ وہ منصوبہ یہ تھا کہ گندوگدو جب تجارت کا قافلہ لے کے نکلے وہاں سے تو اس پہ کارا تویگر حملہ کرے گا، اور حملے میں سلیمان شاہ خاموش نہیں بیٹھے گا، وہ بھی جوابی کارروائی کرے گا اس میں۔ اس کے بعد ارطغرل جب عشائیے سے اپنی آرام گاہ کی طرف جاتا ہے تو وہاں ایک سازش ہوتی ہے کہ پہلے سے اس کے کمرے میں، آرام گاہ میں ایسی موم بتی رکھی جاتی ہے جس کی لو سے، جس کے دھوئیں سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، لیکن فوراً ہی اللہ کی مدد اس کے لیے آتی ہے، ہوا تیز چلتی ہے، کوئی آگ نہیں بجھتی، صرف اور صرف وہ موم بتی بجھ جاتی ہے۔ تو دوستو یہ تھی ارطغرل غازی کے سیزن 1 کی 1 سے لے کے 5 تک کے ایپیسوڈ۔ انشاءاللہ نیکسٹ 6 سے لے کے 10 تک کے ایپیسوڈ کی سمری بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا نیکسٹ ویڈیو میں، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔